السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97 میں حج کے حکم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے اور صحت و تندرستی سے بھی نوازا ہے، ان پر حج فرض ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے جہاں تک ہو سکے فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 102 آیت نمبر 103 میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے، اس کے حکموں پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور آپس میں اختلاف مت کرو بلکہ مل جل کر رہو۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے اچھی باتوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت میں ایک مستقل اور مخصوص جماعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگی رہے، خیر و شر، بھلے برے، نیکی اور بدی کا نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم اور برے کاموں سے روکے۔ ایسے لوگوں کو پورے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 123 میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آیا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان بہت کم تھے اور ان کے پاس ضرورت کے مطابق ہتھیار بھی نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی اور وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھی۔ مسلمانوں کی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے فتح نصیب فرمائی، چنانچہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال کفار نے مدینے پر زبردست چڑھائی کی، پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر بھی مدینے سے باہر نکلا، جس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے بارے میں چوک ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر زخم آئے اور 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 133 اور 36 میں ایمان والوں کی صفات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جنت ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور اگر خدا ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے ان کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 159 میں داعی کی صفات کے بارے میں فرمایا ہے۔ نمبر 1، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرے۔ نمبر 2، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ نمبر 3، خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کی خیر خواہی اور دعا و استغفار کرتا رہے اور اہم کاموں کے لیے ان سے مشورہ بھی کرتا رہے۔ نمبر 4، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 161 میں خیانت کے وبال کے بارے میں فرمایا ہے کہ خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا، اس کی وجہ سے سارے مخلوق کے سامنے اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوگی کہ اس سے بچنے کے لیے وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو
خیانت سے بچنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 70 میں شہیدوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کو شہید کہتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا درجہ ہے، اور ان شہیدوں کی چند صفات یہ ہیں کہ نمبر 1 وہ زندہ ہوتے ہیں، نمبر 2 ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، نمبر 4 اور دنیا میں اپنے سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اگر اخلاص نیت اور شہادت کے ساتھ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو بھی یہی نعمتیں اور اونچے درجات ملیں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بنا کر اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ حق پر چلنے والوں کو ہمیشہ باطل پرستوں سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی ایذا رسانی، زبان درازی، بدعہدی، بے جا التزامات اور جانی و مالی نقصان پر صبر کرنے کی تاکید فرماتا ہے کہ ایسے حالات سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر و تقوی اختیار کرتے ہوئے مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ صبر سے تسلی اور تقوی و پرہیزگاری سے اعمال صالح کی توفیق ملے گی۔ تمہارا صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں اپنے گناہوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنے گناہوں پر خوش ہونا اور نہ کیے ہوئے عمل پر تعریف چاہنا، جیسا کہ اس زمانے میں عام ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ ایسے لوگ خود کو ہرگز اللہ کی پکڑ سے آزاد نہ سمجھے، دنیا میں ان کو سخت سزا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں کافروں کی ظاہری نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا خوشحالی کے ساتھ شہروں میں چلنا پھرنا تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ تجارت کے ذریعے دولت کمانے اور سیر و تفریح کے لیے ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ دنیا میں رہ کر تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 200 میں مسلمانوں کے کو چند نصیحت فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اگر دشمنوں کی طرف سے تکلیف پہنچے تو برداشت کرے۔ نمبر 2، لڑائی کی نوبت آئے تو جم کر مقابلہ کرے۔ نمبر 3، لڑائی کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے تیار رہے۔ نمبر 4، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور سورہ نساء کے آیت نمبر 1 میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے خون کا رشتہ ہو ان سے تعلقات رکھنے اور حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ اس سے دنیا بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جیسے عمر اور رزق میں برکت وغیرہ، لہٰذا ہمیں صلہ رحمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں یتیموں کا حق نہ کھانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یتیموں کے سرپرستوں کو 3 ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 1، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ تجارت وغیرہ میں لگا کر شرکت کے بہانے مت کھاؤ۔ نمبر 2، اپنے گھٹیا مال کے عوض یتیموں کا قیمتی مال مت لو۔ نمبر 3، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں تو ان کا مال بلا چون و چرا اس کے حوالے کر دو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 14 میں میراث کی تقسیم کے ضروری مسائل کے بارے میں فرمایا ہے کہ میراث کی تقسیم فرض ہے، جو صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ میراث کی تقسیم ہر قسم کے مال میں ہوگی۔
وراثت کی تقسیم کے قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو ان کے مطابق مال و وراثت تقسیم کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں مہر کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیویوں کا مہر خوش دلی سے ادا کر دو۔ مہر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جس طرح دوسرے کا حق خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کا مہر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہے اس معافی کا اعتبار نہیں، کیونکہ یہ معافی شرم کی وجہ سے ہے، خوش دلی سے نہیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر اس طرح کا اور ویڈیو چاہیے تو ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔ خدا حافظ۔